بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، فرما روا ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم، رہبر کامل، محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب کو نازل فرمایا، کہ جو قیامت تک کے لیے بہترین دستور حیات ہے، بہترین منشور انسانیت ہے. معزز سامعین کرام، آج کا جو یہ درس ہے، اسے میں نے بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ مناسبت رمضان کے حوالے سے، اور اس ضمن میں یقیناً آپ نے خطبات جمعہ کے اندر شیخ محترم سے مسائل کو، فضائل کو سنا ہوگا. میرا مقصد ان کی تذکیر ہے، ان کو دہرا دینا ہے. جبکہ درس کا جو دوسرا حصہ ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو محفوظ اور مامون کیسے رکھ سکتے ہیں، بچا کیسے سکتے ہیں. جبکہ جو اختتامیہ ہے، اس میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ احباب کے سامنے ان امور کو بیان کرنا چاہیے جن امور کی وجہ سے انسان پر ابتلائیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. آج کل ہر انسان پریشان نظر آتا ہے، افسردہ نظر آتا ہے، مصیبتوں کا شکار نظر آتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ان اسباب کو سمجھا جائے، ان اسباب کو سیکھا جائے جن اسباب کی وجہ سے انسان ان پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اب پہلے حصے کی گفتگو شروع کرتا ہوں. معزز سامعین کرام، یقین مانیے اللہ کی یہ بہت بڑی مہلت ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی ایک رمضان زندگی میں عطا کر دے. یہ اللہ کی بہت بڑی انسان پر رحمت ہوتی، اور اس کا ادراک یقین مانیے انسان کو شاید مرنے سے قبل نہ ہو سکے کہ مجھے جب رمضان زندگی میں مل گیا تھا تو اس رمضان کی وجہ سے مجھ پر اللہ کے کیا کیا انعام نازل ہوئے. میں آپ کو تمہیداً ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کے پاس کسی گاؤں سے، دور دراز کے علاقے سے 2 آدمی آئے، اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا. ان میں سے جو ایک بندہ تھا، وہ عبادات کرنے کے اندر بڑا مجتہد تھا، بڑا محنتی تھا، کثرت کے ساتھ عبادات کیا کرتا تھا، نوافل کے اوپر بڑا کاربند رہتا تھا، جہاد فی سبیل اللہ کیا کرتا تھا، صدقات اور خیرات بڑھ چڑھ کر دیا کرتا تھا. جبکہ جو دوسرا بندہ تھا، وہ اتنا محنتی اور مجتہد نہیں تھا. عبادات کرتا تھا، فرائض پورے کرتا تھا، لیکن نوافل کے اندر محنت نہیں کیا کرتا تھا. ان میں سے جو محنتی تھا، اسے اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کی نعمت سے سرفراز کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا. جبکہ جو دوسرا بندہ تھا، دوسرا آدمی تھا، وہ اس کی شہادت کے 1 برس کے بعد طبعی طور پر فوت ہوا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ وہ 2 آدمی بھی موجود ہیں جو گاؤں سے آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جنت کا دروازہ کھلا تو جو آدمی 1 سال کے بعد طبعی طور پر فوت ہوا تھا اسے جنت میں داخلے کی اجازت دی۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کھلا تو شہید کو جنت میں داخلے کی اجازت دی گئی اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ ابھی چلے جائیں، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ کہتے ہیں میں بیدار ہوا، بڑا حیران تھا کہ یہ کیسا معاملہ ہے۔ ایک شخص وہ محنتی ہے، مجتہد ہے، نوافل کا بڑا سختی کے ساتھ اہتمام کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، شہید ہو گیا، جنت میں بعد میں داخل کیا جا رہا ہے، جبکہ جو بندہ زیادہ محنتی نہیں تھا اسے جنت کے اندر پہلے داخلہ عطا کر دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر یہ بات بیان کی، اللہ کے نبی اس طرح خواب دیکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من ای ذالک تعجبون، کس چیز پر حیران ہوتے ہو؟ ذرا یہ تو بتلاؤ کیا اس بندے نے ادرک رمضان فصام، 1 رمضان اور نہیں پا لیا تھا جس میں اس نے روزے رکھے؟ وصلی کذا وکذا من سجدۃ فی السنۃ، اور اس 1 سال کے اندر اس بندے نے کتنی نمازیں زیادہ پڑھ لی، کتنی مرتبہ اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے آ کر جھکا دیا، کتنی مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے اوپر لبیک کہا، دوڑتا ہوا آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس 1 رمضان کے مزید پا لینے کی وجہ سے ان دونوں کے رتبے کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین کے مابین فاصلہ۔ احباب گرامی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان کو اللہ زندگی میں 1 رمضان عطا کر دیں اور بندہ اس رمضان میں اللہ کو منانے کی جستجو کر انسان روزے رکھ لے۔ اب رمضان کی جو سب سے بنیادی عبادت ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ روزے کا کتنا اجر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی 1 نیکی پر 1 اجر عطا نہیں کرتے۔ انسان نے سبحان اللہ کہا، اللہ اس سبحان اللہ کہنے پر 1 اجر عطا نہیں کرتے، اللہ 1 نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اور انسان کے اخلاص کو دیکھ کر، انسان کے تقوی کو دیکھ کر، انسان کی للہیت کو دیکھ کر وہ 1 نیکی 700 گنا تک بڑھا دی جاتی تھی، 700 گنا تک۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے، انسان من صام یوما فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 نفل روزہ رکھا، فرض روزے کی بات نہیں ہو رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تبارک و تعالی اس 1 نفلی روزے کی وجہ سے انسان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 برس دور کر دیتے۔ خریف موسم خزاں کو کہا جاتا ہے اور موسم خزاں سال میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ 1 نفلی روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا، 1 نفلی روزہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم سے 70 برس دور کر دیا جاتا ہے۔ اور فرضی روزہ، اللہ اکبر کبیرہ، آپ تھوڑا سا ذرا دین پر غور کریں نا تو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے حبیب نے ہر نیکی کا اجر بتلا دیا، ہر نیکی کا اجر۔ مثال کے طور پر حج ہے، حج یہ نیکیوں کا نقطہ عروج، انسان کا مال بھی لگ رہا ہوتا ہے، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، انسان کا جسم بھی تھک رہا ہے، انسان کا مال بھی خرچ ہو رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر انسان کا حج مبرور ہو جائے، اللہ کے ہاں اس کو قبول کر لیا جائے، تو اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایسا بنا دیتے ہیں، انسان حج کر کے لوٹ کر آتا ہے گویا جیسے اپنی والدہ کے پیٹ سے ابھی جنم لیا، ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک روزے کا تعلق ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہر عمل اس کے لیے؟ یعنی ابن آدم جو نیکیاں کر رہا ہوتا ہے نا، اس نیکی کا اجر انسان کو دنیا کے اندر بھی مل رہا ہوتا ہے، اس سے فائدہ انسان خود بھی لے رہا ہوتا ہے۔ کس طرح انسان فائدہ لے رہا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ انسان نے مال خرچ کیا، اب جس پر مال خرچ کیا نا، جس یتیم کو دیا، جس مسکین کو دیا، جس غریب اور نادار پر خرچ کیا، وہ خوش ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، انسان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان نماز ادا کرتا ہے،
انسان کو روحانی فائدے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، جسمانی فائدے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. صدقہ اور خیرات کر رہا ہوتا ہے، جسمانی فائدے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، روحانی فائدے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام، مگر روزے کا معاملہ ایسا نہیں. کیوں روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے؟ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، اللہ فرماتے ہیں بندے نے اپنی شہوت کو ترک کیا ہوتا ہے، اپنے کھانے پینے کو ترک کیا ہوتا ہے. کس کے لیے؟ من اجلی، مجھے راضی کرنے کے لیے. احباب گرامی، یہ روزہ اللہ اور بندے کے مابین بہت بڑا راز ہوتا ہے. راز کس طرح ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے نماز پڑھی، لوگوں کے سامنے موجود ہو کر پڑھی. ہم سحری کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کرتے ہیں. افطار کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے افطار کرتے ہیں. لیکن سحری سے لے کر افطاری تک کا جو دورانیہ ہے، اللہ اور بندے کے مابین راز ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پرکھنے والا نہیں، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں. انسان کما کر آ رہا ہوتا ہے، محنت کر کے آتا ہے، مزدوری کر کے آتا ہے، گھر آتا ہے، گھر میں کھانا پک رہا ہوتا ہے. اس خوشبو کی وجہ سے اشتہا انگیزی ہو جاتی ہے، بندہ اس کی بھوک اس کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. من اجلی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کھانے سے روکا ہوتا ہے. مزدور ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے، مزدوری کر رہا ہوتا ہے، حلق سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، حلق کے اندر تکلیف ہوتی ہے، حلق چبھنے لگتا ہے. پانی سامنے موجود ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی پرکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. من اجلی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں ہوتا. احباب گرامی، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں سے روکا ہوتا ہے نا، کہ اللہ نے منع کر دیا نا اب کچھ کھانا پینا نہیں، زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، اعمال کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، نظر کی بھی حفاظت کرنی، گھر کے اندر زوجہ موجود ہے، اہلیہ موجود ہے، لیکن جبلت کے اوپر قابو رکھنا ہے، شہوت کو اپنی کنٹرول میں رکھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، جب میری وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے نا تو پھر روزے کی جزا بھی میں نے دے. کوئی تعین نہیں کی، کوئی نہیں بتایا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو روزہ ہے نا احباب گرامی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ تم پر فرض اس لیے کیا گیا تاکہ تمہاری تربیت کی جا سکے، تمہیں متقی بنایا جا سکے. انسان روزے سے تربیت لے رہا ہوتا ہے، حلال چیزوں سے روکا ہوتا ہے. اور تربیت یہاں کیا لے رہا ہوتا ہے؟ سب سے بنیادی تربیت صبر کی ہے. انسان کے اندر صبر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 1 مہینے تک انسان کی لگاتار تربیت کرتے رہتے ہیں. اے میرے بندے صبر کرو، صبر کرو، حلال چیزوں سے صبر کرو، زبان پر کنٹرول رکھ کر صبر کرو. کوئی تم سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب تم میں سے کوئی بندہ روزہ رکھے فلا یرفث ولا یصخب، بےہودہ باتیں نہ کرے، فحش گوئی پر مبنی باتیں نہ کرے، لغو باتیں نہ کرے، ولا یصخب، شور شرابہ بھی نہ کرے. شور شرابے سے کیا مراد ہے؟ فضول گفتگو کرتے رہنا، فضول باتیں کرتے رہنا، گلی محلے کے اندر شور شرابہ کرتے رہنا. کہا نہیں، اس طرح نہیں کرنا، تربیت حاصل کرنی ہے. فلا یرفث ولا یصخب، زبان پر بھی کنٹرول رکھنا ہے، نظر پر بھی کنٹرول رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شور شرابہ بھی نہیں کرنا، بےہودہ باتوں کے قریب بھی نہیں جانا، بےہودہ کام کے قریب بھی نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ اگر ان کاموں کے قریب چلے جاؤ گے تمہارا اجر ضائع ہو جائے گا، تمہارا اجر کم کر دیا جائے گا، تمہارے اجر کے اندر کمی واقع کر دی جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. روزہ تربیت کرتا ہے. کس طرح تربیت کرتا ہے؟ تحمل بھی سکھاتا ہے. یقین مانیے احباب گرامی، آج ہمارے اندر تحمل کی بڑی کمی. ہم بات بات پر غصے ہو جاتے ہیں، بات بات پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہماری زبانوں پر ہر وقت گالی رہتی. آپ بازار میں چلے جائیے، آپ کسی بھی دکان پر چلے جائیں، وہاں کام کرنے والے لوگوں کا آپس میں آپ طرز تکلم دیکھ لیں، گالی دے کر بات کرتے ہیں. بغیر گالی کے ہماری بات پوری نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی مکینک ہے، وہ اپنے شاگرد کو سکھا رہا ہوتا ہے اور شاگرد کی غلطی کرتا ہے تو اسے غلیظ گالیاں نکال کر بات کرتا ہے. کتنا یعنی بےہودہ گوئی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی. کوئی ہم سے آ کر جھگڑتا ہے، بجائے خاموش ہونے کے، بجائے صبر کرنے کے، بجائے معاف کرنے کے، عفو و درگزر کرنے کے، ہم اس پر چڑھ دوڑ، اس سے لڑنا شروع کر دیتے، اس سے جھگڑنا شروع کر دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں روزے کے ساتھ تحمل سیکھو، بردباری سیکھو، تربیت کر لو.
فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر روزے دار کے ساتھ کوئی بندہ جھگڑا کرے نا، یا روزے دار کو آ کر گالی دینا شروع کر دے، روزے دار کے ساتھ آ کر لڑنا شروع کر دے، تو روزے دار کو کیا چاہیے؟ روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہے اے میرے بھائی میں روزے کے ساتھ، میں نے آپ کو جواب نہیں دینا، میں نے آپ کی گالی کا جواب گالی کے ساتھ نہیں دینا، میں نے آپ کے جھگڑنے کا جواب جھگڑنے کے ساتھ نہیں دینا، لڑنے کے ساتھ نہیں دینا، میں روزے دار ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ روزے دار کے اندر تحمل اور بردباری پیدا ہو جاتا ہے، روزے دار کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، روزے دار کی زبان کے اندر اخلاق آ جاتا ہے، ادب آ جاتا ہے۔ اور احباب گرامی، اگر روزے دار کے اندر تحمل پیدا نہ ہو، صبر پیدا نہ ہو، اس کے اندر اخلاق اور ادب پیدا نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزے سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر پا، وہ روزے کو رکھ رہا ہے ایک عادت بنا کر رکھ رہا ہے، وہ روزے کو رکھ رہا ہے آپ سمجھے مجبوری سمجھ کر رکھ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھو روزہ نہیں رکھتا، رمضان آیا ہے۔ بنیادی ترین مقصد کتب علیکم الصیام، کہ روزے فرض اس لیے کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، اور مقصد کیا تھا؟ متقی بننا مقصد تھا۔ اور متقی احباب گرامی، متقی بندہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر للہیت آ جائے اور تقوی آ جائے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اللہ تبارک و تعالی کے نواہی سے احتراز برتنے والا ہو، اللہ کی منہیات سے رک جانے والا ہو، جس کی زندگی اس طرح گزرے کہ میرا عمل وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا تھا نا عبداللہ بن ابی سے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیا پوچھا تھا؟ کہا ہے ابی بن کعب مجھے بتائیں کہ تقوی کس چیز کو کہا جاتا ہے، متقی ہونا کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا، اے امیر المؤمنین مجھے ذرا یہ بات بتلائیں، آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس راستے کے ارد گرد خاردار جھاڑیاں ہوں اور خاردار پودے ہوں؟ کہاں گزرا ہوں۔ کہا اس راستے سے کس طرح گزرا جاتا ہے؟ کہا لباس کو سمیٹ کر، جسم کو سمیٹ کر گزرا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خاردار جھاڑیاں، وہ کانٹے دار پودے لباس کو خراب کر دیں یا جسم کو نقصان پہنچا دیں۔ کہا اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ انسان زندگی سے ایسے گزرے، اپنے دامن کو سمیٹ کر، دامن کو بچا کر، جسم کو بچا کر، کہ کہیں اللہ کی منع کردہ چیزوں کا شکار نہ ہو، اللہ کی منع کردہ چیزوں کے اندر نہ چلا جائے۔ تو احباب گرامی میں عرض کر رہا تھا، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ بڑا بابرکت مہینہ، بڑا بابرکت مہینہ، اور آپ نے اس بات کو سنا ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں غور کرنے والی بات پتہ ہے احباب گرامی کیا ہے؟ جنت کے دروازوں کو اس کے لیے کھولا جاتا ہے جو جنت کا متلاشی ہوتا، جس کے دل میں جنت کی تڑپ ہے، جنت کی طلب ہے۔ جو جنت کے متلاشی نہیں ہے نا، جو اللہ کی بخشش کا متلاشی نہیں ہے، رمضان میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن اس انسان پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، گویا اس کے لیے کھلے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر یہ مسجد کے دروازے ہیں، اذان ہوتی ہے، مسجد کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، مسجد کے دروازے کھلے ہیں، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں کہ کس طرح کا بندہ مسجد کے اندر آ سکتا ہے، امیر بھی آ رہا ہے، غریب بھی آ رہا ہے، بادشاہ بھی آ رہا ہے، فقیر بھی آ رہا ہے، پڑھا لکھا بھی آ رہا ہے، بغیر پڑھا لکھا انسان بھی آ رہا ہے، بڑے بھی آ رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، سفید رنگت والے بھی آ رہے ہیں، کالی رنگت والے بھی آ رہے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں کہ مسجد کے اندر فلاں بندہ تو آ سکتا ہے لیکن فلاں بندہ نہیں آ سکتا۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہوتی ہے، مسجد کے دروازے کھلے ہیں۔ جو متلاشی ہوتا ہے نا اللہ کی رحمت کا، مسجد کے اندر آ رہا ہوتا ہے، جو متلاشی نہیں نہ ہوتا سامنے سے گزر جاتا ہے۔ نماز ہو رہی ہوتی ہے، بازار آباد ہوتے ہیں، جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، بازار آباد ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی رحمت کا متلاشی ہوتا ہے مسجد کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے آ جاتا ہے، جبین نیاز کو جھکانے کے لیے آ جاتا ہے۔ اور جو متلاشی نہیں نہ ہوتا، اللہ اکبر کبیرہ، جمعے کا بھی اسے احساس نہیں ہوتا، نمازوں کا بھی اسے احساس نہیں ہوتا، اذان کا جواب دینے کا بھی اسے احساس نہیں ہوتا۔ رمضان ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، کس کے لیے کھلے ہیں؟ جو متلاشی ہے اللہ کو منا لینے کا۔ جو متلاشی نہیں نہ ہے وہ روزے بھی نہیں رکھ رہا ہوتا، قیام اللیل بھی نہیں کر رہا ہوتا، اس کی زبان پر بھی تالا نہیں لگا ہوتا، زبان کا بھی احساس اور احتیاط نہیں کرتا، اسے کوئی فکر نہیں، نمازوں کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ،
اللہ تبارک و تعالی کے لیے رمضان کی ہر رات وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں، ہر رات۔ ہم یہ بات سن کر خوش ہو جاتے ہیں، دل میں امید ہوتی، خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی رات ہمارا نام تو اس کے اندر شامل کر دیں گے نا۔ لیکن احباب گرامی یہاں پر بات وہی ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ بخشش کو بانٹ رہے ہیں، مغفرت کو بانٹ رہے ہیں، لیکن کس کے لیے بانٹ رہے ہیں؟ جو مغفرت کا متلاشی ہے، جسے مغفرت چاہیے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ کسی جگہ پر کچھ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، کچھ بانٹا جا رہا ہوتا ہے، اور اعلان کیا کیا جا رہا ہوتا ہے؟ لائن میں لگ جائیں، اگر آپ لائن میں لگیں گے تو آپ کو بھی یہ چیز دے دی جائے۔ جو متلاشی ہوتا ہے نا، خاموشی کے ساتھ بغیر جھگڑا کیے، بغیر لڑائی کیے لائن میں لگ جاتا ہے، خاموشی کے ساتھ کہ میرا تو نمبر آ جائے گا۔ لائن جتنی مرضی طویل کیوں نہ ہو، جتنی مرضی لائن طویل کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر ابھی اللہ معاف کرے اس قدر حالات عجیب ہیں کہ آٹا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ صبح سحری کے بعد سے آ کر بیٹھتے ہیں، افطار تک لائن کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، افطار تک بیٹھے رہتے ہیں۔ کس امید کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں؟ لائن میں لگے ہوئے ہیں نا، چلو ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ لائن میں لگے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، اگرچہ وقت ضائع ہو رہا ہے لیکن کچھ مل تو جائے گا نا، امید ہوتی۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ مغفرت عطا کر رہے ہیں نا، بخشش عطا کر رہے ہیں۔ ہر رات جہنم سے آزادیاں دی جا رہی ہیں نا، لیکن احباب گرامی کن کو دی جا رہی ہیں؟ جو لائن میں لگے، جو اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ اس رمضان ہمیں معاف فرما دے، بخش دے۔ اور جس کو احساس نہیں ہے احباب گرامی، جس کو فکر نہیں، تو وہ کس طرح اس کھلی جنت کے دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا؟ جس کو احساس نہیں بخشش کا، جس کو احساس نہیں اپنی معافی کا، اللہ سے بخشش کو مانگ لینے کا، اسے کس طرح اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کر دے۔ میں آپ کو بیان کر رہا تھا نا کہ مسجد کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، کن کے لیے کھلے ہوتے ہیں؟ جو متلاشی ہوتے ہیں فوز اور فلاح کے، جو متلاشی ہوتے ہیں اللہ کے سامنے جبین نیاز کو جھکانے کے۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ بندے کو اللہ یہ توفیق اور استطاعت دیں کہ وہ اللہ کے سامنے آ کر اپنی جبین نیاز کو جھکائے، کتنی بڑی بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، جو بندہ 40 ایام 5 نمازیں با جماعت ادا کرے، 40 ایام، اور شرط کیا ہے؟ یدرک التکبیرۃ الاولی، یہاں سے جب تکبیر اولی کہی جائے، امام اللہ اکبر کہے تو وہ اس صف کے اندر موجود ہو، امام کی اقتداء کے اندر موجود ہو۔ کیا فرمایا؟ اگر بندہ 40 دن تک تکبیر اولی پر دوام کر لیتا ہے، کتب لہ براءتان، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دیتے ہیں، 2 چیزوں سے خلاصی لکھ دیتے ہیں۔ پہلی کیا چیز؟ براءۃ من النار، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز براءۃ من النفاق، اللہ تبارک و تعالی اسے نفاق سے برات دے دیتے ہیں، نفاق سے خلاصی دے دیتے ہیں، اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے۔ یہ جو احباب گرامی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو بندہ 40 ایام تک تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھے، جہنم سے برات لکھ دی جاتی تھی۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ 40 ایام کے بعد نماز کو ترک کر دینا یا تکبیر اولی کو ترک کر دینا ہے، نہیں احباب گرامی، جو حقیقت میں ایمان کی فکر کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ 40 ایام کافی ہیں تربیت حاصل کر لینے کے لیے، احساس کر لینے کے لیے، فکر آخرت کا احساس کر لینے۔ 40 ایام آ کر تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھے گا نا، اور کسی نماز کے بعد درس کو سنے گا، کسی نماز کے بعد ترجمہ قرآن کو سنے گا، کسی نماز کے بعد تفسیر قرآن کو سنے گا، اللہ اس کے دل سے زنگ کو اتارتے چلے جائیں، اس کا دل پاک ہوتا چلا جائے گا، صاف ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب 40 ایام گزر جائیں گے، اس کو نماز کے اوپر ایسی پختگی حاصل ہوگی کہ اس کو پھر ساری زندگی نماز چھوڑنے کا اس بندے کو اس کے دل میں شائبہ پیدا نہیں، اسے استقامت مل جائے، اسے دوام مل جائے گا۔ یہی چیز رمضان کے روزوں کے اندر ہے۔ رمضان کے روزے رکھے، 30 ایام روزے رکھے، 29 ایام روزے رکھے، اور ان روزوں کے اندر کیا کیا؟ تربیت پر توجہ دی، صبر پر توجہ دی، تحمل اور بردباری پر توجہ دی،
عفو و درگزر پر توجہ دی، اللہ کو منانے پر توجہ دی، فکر آخرت پر توجہ دی، قیام اللیل پر توجہ دی، تہجد پر توجہ دی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ان امور پر استقامت کو پیدا کرتا۔ اللہ پھر کیا کریں گے؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی جد و جہد کی وجہ سے وہ بندہ اس لائن کے اندر لگ جائے گا جس لائن کو اللہ تبارک و تعالی بخش رہے، پھر اللہ کے رحمت کے اندر آ جائے گا، اللہ کے رحمت کے سائے کے اندر آ جائے گا۔ قیام اللیل رمضان کی دوسری بڑی عبادت، اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز وہ قیام اللیل کی نماز ہے، رات کی نماز۔ اور ہمارے لیے رمضان میں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہمارے لیے رمضان کے اندر کس قدر اس کا سمندر وہ موزن ہوتا ہے، ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے کہ قیام اللیل عشاء کے متصل بعد شروع ہو جاتا ہے، عشاء کے متصل بعد۔ لیکن احباب گرامی، اس قیام اللیل کی فکر اور احساس وہ بندہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کو منانے کی فکر ہو۔ ساری باتیں یہاں پر آ کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ ساری عبادتوں کا جو نقطہ اختتام ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل میں اللہ کو منانے کی فکر ہوگی نا، دل میں اللہ کو راضی کر لینے کی جستجو ہوگی، دل میں اللہ کی خشیت اور للہیت ہوگی، دل کے اندر تقوی ہوگا، دل کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہوگا، جواب دہی کا احساس ہوگا، تو انسان اعمال صالحہ کی طرف دوڑ کر آئے، انسان اعمال صالحہ کی طرف بھاگتا ہوا آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر بندہ ایمان کے ساتھ احتساب کی نیت سے، احتساب کی نیت سے احباب گرامی کیا مراد ہے؟ اپنی نیتوں کو پرکھیے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ روز قیامت ہر اعمال کی، ہر عمل کی نیت کو پرکھا جائے۔ ابھی میں رات شیخنا و استاذنا عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا درس سن رہا تھا، وہ فرما رہے ہیں کہ روز قیامت ہر عمل کی نیت کو پرکھا جائے گا کہ کس نیت کی وجہ سے یہ عمل کیا گیا۔ مثال کے طور پر روزہ رکھا کیوں رکھا، قیام اللیل کیا کیوں کیا، صدقہ اور خیرات کیا کیوں کیا، نماز پنج گانا کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ آ کر ادا کیا کیوں کیا، ہر عمل کی نیت کو پرکھا جائے گا۔ اور شیخنا فرماتے ہیں کہ امام سفیان الثوری علیہ الرحمہ وقت کے امام ہیں، محدث ہیں۔ ایک اور امام کے پاس گئے، زید بن ابی حبیب علیہ الرحمہ کے پاس، اور جاتے ساتھ جب سلام دعا کی تو جاتے ساتھ کیا کہا؟ حدثنی، ہمیں کوئی حدیث سنا دیجیے، کوئی حدیث بیان کر دیجیے۔ وقت کا امام ایک اور امام کے پاس جا کر کیا سوال کرتا ہے؟ مجھے کوئی حدیث بیان کر دیجیے۔ امام زید بن حبیب خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ امام سفیان الثوری نے دوبارہ سوال کیا، سہ سوال کیا۔ جب اصرار بڑھا، جب تکرار بڑھی تو زید بن حبیب رحمہ اللہ فرمانے لگے، نہیں میں آپ کو حدیث بیان نہیں کروں گا جب تک نیت درست نہ ہو جائے، جب تک نیت درست نہ ہو۔ امام سفیان الثوری حیران ہوئے، استفسار کیا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ جب تک نیت درست نہ ہو جائے؟ فرمانے لگے جب تم میرے پاس آئے اور آتے ساتھ تم نے مجھ سے یہ سوال کیا نا کہ مجھے کوئی حدیث سنائے، دل میں یہ نیت آئی کہ وقت کا امام زید بن ابی حبیب کے پاس آ کر حدیث سنانے کی بات کر رہا ہے، حدیث بیان کرنے کا تقاضا کر رہا ہے۔ دل کے اندر یہ بات آئی، مجھے لگا میری نیت درست نہیں ہے، اگر میں نے آج تمہیں حدیث سنا دی اس نیت کے ساتھ کہ وقت کا امام میرے پاس بیٹھ کر حدیث سنانے کا تقاضا کر رہا ہے، تو کہیں یہ مجلس حدیث میرے خلاف گواہی نہ بنے۔ احباب گرامی، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ جس انسان کو اس چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے نا کہ عمل کے اوپر نیتوں کو پرکھا اور تولا جائے گا، یقین مانیے اس انسان کے تمام اعمال درست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ہر عمل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کو پہلے رکھتا ہے، اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص کو پہلے رکھتا ہے، اپنے ہر عمل کے اندر اپنی نیت کو پہلے پرکھ لیتا ہے کہ میری نیت کیسی۔ قیام اللیل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل ترین عبادت، افضل ترین عبادت۔ مجھے ایک خواب یاد آیا۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کے بعد صحابہ کرام سے سوال کیا کرتے تھے، اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا تو بیان کرتے، اور صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا بیان کر دیتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر فرما دیتے۔
اور اگر کسی صحابی نے کوئی خواب نہ دیکھا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنا خواب بیان کرتے کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر فرماتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان صحابی تھے، 13-14 برس کی بھی عمر تھی، اور مسجد نبوی کے اندر رات بسر کیا کرتے تھے، مسجد کے اندر سویا کرتے تھے، اور بیان کرتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بڑی تڑپ ہوتی کہ کبھی ایسا ہو کہ مجھے بھی خواب ہے اور میں اللہ کے نبی کو بیان کر کے تعبیر پوچھوں۔ روزانہ صحابہ کو دیکھا کرتے تھے، دل میں یہ تڑپ ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ بڑا عرصہ میں یہ تڑپ کرتا رہا کہ اللہ مجھے بھی کوئی خواب دکھا دے تاکہ میں اللہ کے نبی کو بیان کر کے اس کی تعبیر پوچھوں۔ کہتے ہیں جستجو کے بعد، تڑپ کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ مجھے 2 فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے، جہنم کی طرف لے کر جا رہے۔ کہتے میں ڈر گیا، میں پریشان ہوا، تو مجھے ایک فرشتے نے کہا کہ آپ ڈرو مت، آپ نہ ڈرو، آپ اہل جہنم میں سے نہیں ہو۔ صبح ہوئی، بیدار ہوئے، اب پریشان ہیں۔ ایک تو دیکھیں خواب آنے کی تڑپ تھی نا، تمنا تھی اللہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں، اللہ کے نبی کو بیان کر کے تعبیر پوچھوں۔ اور جب خواب دیکھا تو اتنا خطرناک خواب، اتنا ڈرانے والا خواب، ہمت اور جرت نہ ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس خواب کو بیان کر سکے، صحابہ کرام کے سامنے اس خواب کو پوچھ سکے۔ اپنی بہن کو کہا، سیدہ حفصہ کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں تھی، کہ آپا آپ یہ خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ حفصہ نے وہ خواب بتایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر غور کیا، اور پتہ ہے کیا فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ ابن عمر اچھا بندہ ہے، اچھا نوجوان ہے۔ کیوں اچھا نوجوان ہے؟ کیونکہ اس کی ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھی، پتہ تھا فرض نماز سے پیچھے نہیں رہتا، مسجد کے اندر سوتا ہے، نماز کو ترک نہیں کرتا، فرائض کو ترک نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کو ترک نہیں کرتا، دین سیکھنے کے لمحات کو ترک نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا۔ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑا اچھا نوجوان ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لو کان یصلی باللیل، ہاں کاش وہ رات کی نماز کو پڑھنا شروع کرتے، کاش تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع کرتے۔ سیدہ حفصہ نے آ کر یہ بات عبداللہ ابن عمر کو بتائی، فرماتے ہیں اس دن کے بعد اکثر رات کا حصہ نماز تہجد کے اندر میں گزارا کرتا تھا، نماز تہجد میں پڑھا کرتا تھا۔ اس قدر نماز تہجد کا باب گرامی انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے کہ یہ انسان کو جنت کے قریب کر دیتی ہے، جنت میں داخلے کو آسان کر دیتی ہے۔ انسان فرائض پڑھنے والا ہو، فرائض پورے کرنے والا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر قیام اللیل کے اوپر انسان کا دوام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی ضمانت دی کہ وہ جنت کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لوگو سلام کو عام کرو، وَاطِعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو نماز پڑھا کرو، نماز تہجد پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، آسودگی اور راحت کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ مجھے اس خواب سے ایک واقعہ یاد آیا۔ آپ کو پتا ہے کہ خواب کی تعبیر کرنے والے جو بڑے ائمہ کرام تھے، ان میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا نام بہت بڑے مقام پر، بہت بڑا نام۔ ان کے پاس مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر بیان کیا کہ اے امام ابن سیرین، میں نے آج خواب دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ امام ابن سیرین نے کچھ توقف کیا، اس کے چہرے پر نظر ڈالی اور فرمایا کہ تم انشاءاللہ حج کرو گے۔ یہ تعبیر کی کہ تم نے اگر خواب میں اذان دیکھی ہے تو تم حج کرو۔ وہ شخص خوش ہو کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا امام ابن سیرین مجھے ایک تعبیر تو بتلائیے، میں نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں اذان دے رہا ہوں۔ ایک ہی خواب۔ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے اس کے چہرے پر دیکھا، کچھ توقف کیا اور فرمایا تم چوری کرو گے، تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ وہ شخص یہ تعبیر سن کر چلا گیا۔ اہل مجلس بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے ایک قسم کی خواب کی الگ الگ تعبیریں بیان کر دی۔ انہوں نے تتبع کرنا شروع کر دیا، ان لوگوں کے معاملات دیکھنا شروع کر دیے، پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ موسم حج آیا تو جس کے متعلق تعبیر کی تھی حج کرو گے، وہ بندہ حج پر چلا گیا۔
اللہ نے اس کے لیے زیادہ راہ کا بندوبست فرما دیا. اور جس کے لیے تعبیر کی تھی کہ تم چوری کرو گے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس بندے نے چوری کی، ہاتھ کاٹ دیا گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے، ان کے پاس واپس آئے اور آ کر استفسار کیا کہ ہمیں بھی یہ بتائیے کہ اس کے اندر راز کیا ہے، اس کے اندر راز کیا. انہوں نے فرمایا کہ جو پہلا بندہ تھا نا، میں نے اس پر ذرا نظر ڈالی. جب میں نے اس پر نظر ڈالی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ بندہ عبادت گزار، نیک بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، موحد بندہ ہے. تو میں نے قرآن مجید پر غور کیا تو مجھے قرآن مجید کی آیت ذہن میں آئی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. جہاں پر حج کا تذکرہ ہے وہاں وَأَذِّن کے الفاظ ہیں، اذان کے الفاظ ہیں. تو میں نے یہ تعبیر کی کہ اس آیت کے ساتھ اگر یہ مناسبت ہو رہی ہے تو اللہ تمہیں حج نصیب فرمائے. کہا جو دوسرا بندہ اس کا کیا آپ نے معاملہ دیکھا؟ کہا جو دوسرا بندہ تھا نا جس نے خواب دیکھا کہ میں آذان دے رہا ہوں، تو میں نے جب اس پر نظر ڈالی تو میں نے دیکھا یہ تو فاجر بندہ ہے، فاسق بندہ ہے، گنہگار بندہ ہے، تو یہ حج تو نہیں کر سکتا، یہ حج پر کیسے چلا جائے گا؟ تو میرے ذہن میں وہ بات آئی، قرآن کی وہ آیت آئی، وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان کے اندر وہ پیمانہ وزن کا رکھوا دیا تو پیچھے سے ایک اعلان کرنے والے نے کیا اعلان کیا؟ اے قافلے والوں رک جاؤ، انکم لسارقون، تم چوری کر کے جا رہے ہو، تم چور ہو. تو میرے ذہن میں وہ آیت آئی، اس مناسبت سے میں نے کہا کہ اگر یہ بندہ گنہگار ہے تو یہ چوری کرے گا، اور اللہ نے اسی طرح تعبیر کر. تو یہ احباب گرامی ایک سمجھ لیجئے جملہ معترضہ تھا جو میرے ذہن میں اور میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے انجام پر، انسان کی منزل پر انسان کے اعمال کا بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے. ایک بندہ رمضان میں اگر اپنی تربیت کر لیتا ہے نا، ساری زندگی انسان کی آسان ہو جاتی. اور اگر رمضان میں انسان تربیت نہیں کرتا تو احباب گرامی اس تربیت نہ کرنے کی وجہ سے انسان کا جو انجام ہے، جو انسان کی منزل ہے، وہ بھی خسارے کے اندر چلی جاتی ہے، خسارے کا شکار ہو جاتا ہے، گھاٹے کا شکار ہو جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کے اندر جو دوسری بڑی عبادت ہے نا قیام اللیل، اس کی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فضیلت رکھی. فضیلت کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت ہے وہ پوری طرح انسان کے لیے متوجہ ہوتی ہے، پوری طرح متوجہ ہوتی ہے. اور احباب گرامی آپ کو پتا ہے اللہ کی جو یہ رحمت ہے نا، یہ صرف رمضان میں متوجہ نہیں ہوتی، بلکہ روزانہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نماز تہجد پڑھنے والوں کے لیے متوجہ ہوتی ہے، ہر رات. محدثین یہ فرمایا کرتے تھے نا، اور کئی آج کے بھی ہمارے جو شیوخ ہیں اور بڑے محدث ہیں وہ یہ بات فرمایا کرتے ہیں کہ اگر رات کے کسی پہر تمہاری آنکھ کھل جائے نا تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق دے رہے ہیں نماز تہجد کی، اللہ تمہیں توفیق دے رہے ہیں. انسان جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے نا، جتنی بھی عبادتیں، یقین مانیے اللہ کی توفیق کے بغیر وہ عبادتیں پوری نہیں کی جا سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا سکھائی کہ بھئی ہر نماز کے بعد دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ میری مدد کر، اللہ میری مدد کر، مجھے توفیق دے، استطاعت دے. کس چیز پر استطاعت دے؟ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اپنی عبادت کو بہترین کر. جتنی بھی عبادتیں ابھی آپ یہاں مجلس کے اندر بیٹھے ہیں نا، اور میں یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یقین مانیے فقط اللہ کی استطاعت اور عطا کردہ توفیق ہے تو آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہیں. اگر اللہ توفیق نہ دیں تو آج ہم بھی بازاروں کے اندر پھر رہے ہیں، آپ بھی بازار کے اندر پھر رہے ہو، میں بھی بازار کے اندر پھر رہا ہوں، آپ بھی گھر میں بیٹھے ہو، میں بھی گھر کے اندر بیٹھا ہوں. مجھے بھی آنے کی توفیق نہ ہو، آپ کو بھی آنے کی توفیق نہ ہو. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی استطاعت اور توفیق، گناہ سے بچنے کی طاقت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، کسی کو حاصل نہیں. بات ہو رہی تھی تہجد کی نماز کہ اللہ کی رحمت فقط رمضان میں متوجہ نہیں ہوتی ہے احباب گرامی، ہر رات متوجہ ہوتی. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیان فرماتے تھے؟ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر. جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر نزول. یہاں پر عقیدے کی بات سمجھ لیجیے.
اگر اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو، ان دونوں عظیم شخصیات میں اللہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ، اور اللہ کے بعد مخلوقات میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ اور عرفہ. جب اللہ کے بارے میں کوئی بات ہوگی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو ہم فقط اتنی بات بیان کریں گے جتنی اللہ نے اپنے متعلق خود قرآن میں بیان کی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے متعلق بیان. رسول اللہ کا تذکرہ آئے گا، فقط اتنی بات کی جائے گی جتنی اللہ نے قرآن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کی اور جتنی رسول اللہ نے خود اپنے متعلق بتلائی. اس کے اندر نہ اضافہ کیا جاتا ہے، نہ کمی کی جاتی ہے، نہ تعویل کی جاتی ہے، نہ تفسیر کی جاتی ہے، اور نہ ہی اللہ کی صفات کو تشبیہ دی جاتی ہے. اس سے کیا مراد ہے احباب گرامی؟ ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پر. حدیث میں اتنی بات آئی اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ فقط اتنی بات پر ایمان لے کر آنا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں. اور کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لا علمی کے اندر، جہالت کے اندر ایسا سوال کرے کہ اللہ کیسے نازل ہوتے یا اللہ نازل نہیں ہوتے یا اللہ کس طرح نازل ہوتے ہیں، تعویل کرنے کی کوشش کرے، تفسیر کرنے کی کوشش کرے، انکار کرنے کی کوشش کرے، تشبیہ کرنے کی کوشش کرے، تو احباب گرامی اس پر اپنی زبان پر تالا لگا لے، خاموش ہو جانا، ایک جملے کا بھی اضافہ نہیں کرنا اور ایک لفظ کی بھی کمی نہیں کرنی. اللہ نازل ہوتے ہیں، ہمارا ایمان. کس طرح نازل ہوتے ہیں؟ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. کیسے مستوی ہیں؟ جیسے اللہ کے لائق. تجری بأعیننا، اللہ فرماتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. اللہ کی آنکھیں ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے. تعویل کرنا، تفسیر کرنا، انکار کرنا، تشبیہ دینا، یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ کی پنڈلی کا تذکرہ آیا، اس پر ہمارا ایمان ہے. اس کے متعلق ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کرنا، ایک لفظ کی بھی کمی نہیں کرنا. اللہ کے متعلق جتنی صفات کا تذکرہ ہوا، اللہ کے متعلق جتنی آیات کا تذکرہ ہوا، ان میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ سلف یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر فقط ایمان لے کر آ جانا، ایک بھی لفظ کی کمی اور زیادتی نہیں کرنا، ایک بھی لفظ کی کمی اور زیادتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ حد ادب ہے، ایک بھی لفظ کی کمی اور زیادتی نہیں کرتے. بعض جو حلا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اللہ سے بھی بڑا کر دیتے، اور بعض ایسے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اولیاء کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھا دیتے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھا دیتے ہیں، صحابہ کرام کا بعض لوگ تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھا دیتے ہیں. یہ دونوں بڑے حد ادب کے مقامات ہیں. اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اور رسول اللہ کے متعلق گفتگو کرنا بڑی احتیاط کا مقام، بڑی احتیاط کا مقام. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی جو رحمت ہے نا احباب گرامی، وہ ہر رات متوجہ ہوتی ہے. اور اللہ کیا فرما رہے ہوتے ہیں؟ من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی دعا مانگنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ من یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش کو طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش. ندا دی جا رہی، اللہ کی رحمت پوری طرح متوجہ. عطا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ عطا کرنے والی ذات فقط اللہ کی. عطا کرنے والا پوری طرح متوجہ ہے عطا کرنے کے لیے. لیکن جو محتاج ہیں، جو فقیر ہیں، جو لینے کے متلاشی ہیں، جو پریشانیوں کے اندر گھرے ہیں، وہ سوئے ہوتے ہیں. اگر جاگ رہے ہیں تو غافل ہیں، اگر جاگ رہے ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان امور کے اندر مشغول ہوتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے امور ہیں. ہماری راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں؟ ہماری راتیں احباب گرامی کیسے بسر ہوتی ہیں؟ ہم نوجوانوں کی راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں؟ ہاتھ کے اندر موبائل ہوتا ہے، ساری ساری رات موبائل پر لگے رہتے ہیں. میں اپنے اور آپ کے اندر کوئی فرق نہیں کر رہا، ہم میں سے ہر ایک کے اندر کمی اور کوتاہی کسی نہ کسی مقام پر آ جاتی ہے. رمضان کا مہینہ ہے نا، نوجوان وقت گزار رہے ہوتے ہیں، گانے سن کر گزار رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ کر گزار رہے ہوتے ہیں، موبائل کے اوپر گیمیں کھیل کر گزار رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ کر گزار رہے ہوتے ہیں.
لغویات اور فضول کاموں کے اندر گزار رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت پوری طرح متوجہ ہے، لیکن لینے والا غافل ہے، سویا پڑا ہے، اور اللہ کو غصہ دلانے والے کام کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے، معصیت والے کام۔ میں نے آپ کو یہ بات پہلے بیان کی نا کہ ہر چیز کا نقطہ اختتام اس بات پر آ کر ٹوٹ جاتا ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے، ہر چیز کا نقطہ یہاں پر آ کر ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کو منانے کا احساس ہونا، ہمارے رمضان یقین مانیے بڑے پر نور گزرے، ہماری راتیں بڑی پر نور گزرے، ہمارے ہاتھ ہر وقت اللہ کے سامنے اٹھے ہوں، ہماری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر۔ ابھی ذکر کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ کا سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے، سب سے بڑا ذکر، جس کو نازل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صرف فرقان پر آپ گفتگو کر لیجیے نا۔ شیخ محترم ابھی درس قرآن کے اندر بیان کر رہے تھے کہ قرآن فرقان ہے، فرقان۔ اگر انسان اسی میزان کو، اسی پیمانے کو اپنے سامنے رکھ لینا کہ میرے عمل قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، میرے لیل و نہار قرآن کے مطابق گزرتے ہیں کہ نہیں گزرتے، یقین مانیے انسان کی آنکھیں کھل جائیں، انسان بیدار ہو جائے، انسان احساس کرنا شروع کر۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے نا، رمضان کے مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے رمضان قرآن کے نام کر دیا جائے، تدبر بھی کیا جائے، تلاوت بھی کی جائے، تذکیر بھی حاصل کی جائے، قرآن کا پیغام بھی آگے پھیلایا جائے، قرآن پر عمل بھی کیا جائے۔ قرآن کے بڑے حقوق احباب گئے، لیکن رمضان کا بنیادی ترین قرآن مجید کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اتنی تلاوت کریں کہ کم از کم قرآن رمضان میں ایک قرآن تو پورا کریں نا، کم از کم ایک قرآن۔ میں 10 قرآنوں کی بات نہیں کرتا، میں 10 دن میں ختم کرنے کی بات نہیں کرتا، 3 دن میں ختم کرنے کی بات نہیں کرتا، کم از کم اتنا تو فکر کرنی چاہیے کہ ایک رمضان کے اندر ایک قرآن کا دور تو ہمارا مکمل ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معمول تھا؟ جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس کا دور فرما لیا، وہ آپ کو سناتے، آپ ان کو سنایا کرتے تھے۔ محدثین کا کیا طرز عمل تھا؟ محدثین کرام درس حدیث کو موقوف کر دیتے، درس فقہ کو موقوف کر دیتے، اور کیا ہوتا تھا؟ صرف قرآن مجید ہوتا، فقط قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، یا پھر قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ فقط لوگوں کو کھانا کھلانا ہوتا، سحری افطاری کروانا ہوتا، صدقہ اور خیرات کرنا ہوتا تھا، ناداروں کا خیال رکھنا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ جو قرآن ہے نا احباب گراں، جو بندہ قرآن سے دل لگا لیتا ہے نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ قرآن مجید انسان کو گرنے نہیں دیتا، ذلیل نہیں ہونے دیتا، رسوا نہیں ہونے دیتا۔ ایک بندہ قرآن کے ساتھ دل لگانے والا ہو، دل لگانے والا، اللہ تبارک و تعالی اس کو رسوا نہیں ہونے دیتے، اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتے۔ اور جو بندہ قرآن کے ساتھ دل لگا لیتا ہے، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، قرآن کا ماہر بن جاتا ہے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے نا، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالی کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور محدثین فرماتے ہیں انبیاء کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور ماہر بالقرآن کون ہوتا ہے احباب گرامی؟ جس کو قرآن زبانی مکمل آتا ہو؟ نہیں احباب گرامی، ماہر بالقرآن کا مطلب یہ ہے قرآن کے ساتھ دل لگاؤ، قرآن کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے، زبانی پڑھ رہا ہے، جتنا آتا ہے اتنا پڑھ رہا ہے۔ کسی کو نہیں نہ پڑھنا آتا، وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے قرآن مجید کو پڑھنے کی، اٹکتا ہے، اسے دقت پیش آتی ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا، کسی استاد کے پاس قرآن لے کر چلا جاتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، بار بار غلطیاں آتی۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، جو بندہ قرآن پڑھے اور قرآن پڑھتے ہوئے اس پر قرآن کا پڑھنا مشکل گزرے، اٹکے، غلطیاں کرے، لیکن بار بار کوشش کرے، لہو اجران، اس کے لیے دگنا اجر۔ اور میں نے جب آپ کے سامنے گفتگو شروع کی تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ اللہ کبھی بھی ایک نیکی کا اجر ایک نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ اس کو ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 نیکیاں۔
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 700 گنا تک نیکی دیتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ قرآن کو صحیح پڑھتے ہیں. آپ نے قرآن پڑھا للہیت کے ساتھ پڑھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا، اللہ نے آپ کو ایک حرف پر 700 اجر عطا کر دیا. اور آپ کے ساتھ ایک اور بھائی بیٹھا ہوا ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا، جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹک رہا ہے، جو قرآن پڑھتے ہوئے لفظ کو غلط پڑھ جاتا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے. آپ کو 700 نیکیاں مل رہی ہیں، اسے اس حدیث کے مطابق 1400 نیکیاں ایک حرف پر مل رہی ہیں. کیوں؟ قرآن کے ساتھ اس نے دل لگایا ہوا، اس نے قرآن کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنے کی اس نے جستجو کی ہوئی ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس نے دل لگایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا اجر دے دے، اسے عام ماہر کے مقابلے میں دگنا اجر دیا جائے. اتنی احباب گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ انسان پر اس قدر سایہ فگن ہوتی تھی، لیکن غافل انسان ہوتا، غافل انسان ہوتا. یقین مانیے احباب گرامی، میں نے اس رمضان میں چند نوجوانوں سے سوال کیا جن کو میں جانتا تھا، چند نوجوانوں سے، کہ آپ نے ابھی تک کتنے پارے قرآن کے پڑھ لیے، کتنے پارے ابھی تک آپ نے پڑھ لیے. یقین مانیے کوئی بھی ان میں ایسا نوجوان مجھے نہ ملا جس نے کم از کم آج کی تراویح کے مطابق 11 پارے تو پڑھے ہوتے، 12 پارے تو پڑھے ہوتے. کسی نے 1 پارا پڑھا، کسی نے 2 پارے پڑھے، کسی نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا. خدا را معزز سامعین، خدا را اپنی نوجوان نسل پر نظر رکھیے کہ وہ کس طرح عبادات کے اندر ہیں. نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. آپ کے گھر کے اندر جوان بیٹے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، قرآن کے ساتھ ان کا کتنا دل لگا ہوا ہے. انسان یقین مانیے پھر جملہ معترضہ گفتگو کے دوران آ جاتا ہے، لیکن بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یقین مانیے انسان اپنے وارثین کے لیے کتنی جستجو اور محنت کرتا ہے، ہزاروں قسم کے کاروبار کرتا ہے، ہزاروں قسم کے معاملات کرتا ہے، سینکڑوں قسم کی نوکریاں کرتا ہے، اور اس کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ میرے بچے کل کو خوش رہیں. والد کاروبار لگا رہا ہوتا ہے نا، فیکٹری لگا رہا ہوتا ہے، زراعت کا کام شروع کر رہا ہوتا ہے، اناج کا کام شروع کر رہا ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی کام. آپ کبھی اس کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیے، آپ اس کو کھنگالیے، وہ کہے گا بھائی جان یہ کام اس لیے کر رہا ہوں، محنتیں اس لیے لگا رہا ہوں، بیماری کے باوجود بھی دکان پر اس لیے بیٹھا ہوں کہ کاروبار سیٹل ہو جائے، کل کو بچے پریشان ہیں. انسان وارثین کے لیے کیا کرتا ہے؟ سب سے بڑی جد و جہد کرتا ہے. لیکن ان وارثین کی تعلیم اور تربیت، دینی تعلیم اور تربیت پر فکر نہیں کرتا. والد فوت ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کو غسل دینے جتنا نہیں ہوتا. والد فوت ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کا جنازہ پڑھانے جتنا نہیں ہوتا. تیسرے دن کاروبار پر بیٹھا ہوتا ہے، تیسرے دن دنیا کے اندر مشغول ہوتا ہے، اپنے والد کے لیے دعا مغفرت نہیں کر سکتا. اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اسے نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی. خدا را اپنی نوجوان نسل کی تربیت پر سب سے زیادہ توجہ دیجئے، یہ آپ کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، سب سے بڑا صدقہ ہے. آپ نے وہ حدیث تو سنی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اور اللہ کے دربار میں جب کھڑا ہوگا نا، اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال موجود ہوگا، اور دیکھے گا کہ نامہ اعمال کے اندر بڑا بڑا اجر موجود، بڑا بڑا اجر موجود. اب اللہ کے سامنے اعتراض تو نہیں نہ کیا جا سکتا، جھوٹ تو نہیں نہ بولا جا سکتا. کہے گا اللہ یہ کام تو میں نے کیا بھی نہیں، یہ اجر میرے نامہ اعمال میں کیسے آیا؟ اللہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی، تمہاری اولاد. یہ اس دعائے مغفرت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اجر بنا کر تمہارے نامہ اعمال کے اندر رکھ دیا. اور یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زندہ لوگوں کا فوت شدہ کے لیے سب سے بہترین تحفہ ان کے لیے دعائے مغفرت کا مانگنا ہے، سب سے بہترین تحفہ. اولاد سب سے بڑے وارث ہیں، سب سے بڑا یقین مانی صدقہ جاریہ ہیں. اولاد کی تربیت کر جائیں گے نا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ. اور اولاد پر اگر توجہ نہیں دیں گے، اولاد کے امور پر، اولاد کے اوقات پر، معاملات پر توجہ نہیں دیں گے، یقین مانی آپ کے لیے سب سے بڑا وبال آپ کی اولاد ثابت. تو اب احباب گرامی خدا را اس رمضان یہ تہیہ کرے کہ میں نے اپنے بیٹے کو دین والا بنانا ہے، بیٹی کو دین والا بنانا ہے. تو میں عرض ہی کر رہا تھا، رمضان کے اندر تلاوت قرآن کا کرنا بڑی عبادات میں سے ایک بنیادی عبادت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ
کمثل الحی والمیت، ایسا بندہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا، ایسا نوجوان جو اللہ کا ذکر کرنے والا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن. کیا فرمایا؟ ان کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے. ایک بندہ روزانہ قرآن کی تلاوت کر لیتا، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ زندہ ہے. ایک بندہ قرآن کے قریب نہیں آتا، سارا رمضان گزر جاتا ہے، اس کو آ کر نماز تراویح پڑھنا بھی گراں گزرتا ہے کہ امام صاحب بڑی لمبی لمبی رکعتیں پڑھا. وہ بس اوقات نماز پر نہیں آتا کہ امام صاحب بڑی لمبی قرات کرتے ہیں. جو قرآن سے دور ہو جاتا ہے، والذی لا یذکر ربہ، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مردہ جیسا، مردہ جیسا، کوئی زندہ نہیں. اور کیا فرمایا؟ جس گھر کے اندر قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، جس گھر میں مائیں بیٹیاں قرآن نہ پڑھتی، جس گھر میں والد اور بیٹا قرآن نہ پڑھتے ہوں، وہ گھر ایسے ہے کل بیت الخرب، ویران گھر، سنسان گھر، کھنڈر گھر ہے. جس گھر کے اندر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، انسانوں کا بسیرا نہیں ہوتا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ کے ذکر سے منہ پھیرو گے، دنیا کے اندر کیا کیا جائے گا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، رزق تنگ کر دیا جائے گا، معیشت تنگ کر دی جائے گی، رزق پکڑ لیا جائے گا، رزق کی بندش ہو جائے گی. آج یقین مانیے آپ کی اور میری سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ کمائیں گے رزق کہاں سے ہے؟ کاروبار کیسے کریں گے؟ زندگی کے معاملات کیسے چلیں گے؟ مہینہ ختم ہوگا، گھر کا بل کہاں سے دیں گے؟ گیس کا بل کہاں سے دیں گے؟ کرایہ کہاں سے دیں گے؟ بچوں کی فیس کہاں سے بھریں گے؟ راشن کہاں سے آئے گا؟ سب سے بڑی فکر معیشت کی. کہا اللہ کے ذکر سے اعراض کر لو گے نا، معیشت پکڑ لی جائے گی، معیشت تنگ کر دی جائے گی. دنیا کے اندر معیشت تنگ کر دی جائے گی. اور کیا کیا جائے گا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، روز قیامت نابینا بنا کر اٹھایا جائے گا. قیامت کو اٹھایا جائے گا نا، ساروں کا ایمان، آخرت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جزا اور سزا ہوگی، سوال اور جواب ہوں گے. جس نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیرا ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، نابینا کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ کے سامنے روئے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، کہے گا قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اللہ میں تو دیکھا کرتا تھا، اللہ میں تو بینا تھا، اللہ میری تو بصارت تھی. لما حشرتنی اعما، اللہ آج کیوں مجھے نابینا کر دیا؟ اللہ میری آنکھوں کی بینائی آج کیوں سلب کر لی گئی؟ اللہ کیا جواب دیں گے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، میری آیات تمہارے پاس آئی تھی، میرا ذکر تمہارے پاس آیا تھا، میرا قرآن تمہارے پاس آیا تھا، فنسیتها، تم نے میرے قرآن کو بھلا دیا، میری آیات کو بھلا دیا، میرے احکامات کو پس پش ڈالا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں آج تمہیں بھلا دیا گیا، آج تمہیں بھلا دیا گیا. احباب گرامی، جس بندے کو روز قیامت یہ کہہ دیا جائے تمہیں بھلا دیا گیا، اس بندے کا کیا بنے گا؟ قیامت کو سب سے بڑی سفارش کس کی ہوگی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑی سفارش. اور ان لوگوں کو سائیڈ پہ کر دیا جائے گا، ان کو اللہ نے بھلا دیا، ان کی سفارش نہیں کرتے. ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، روز قیامت پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. اور اللہ کیا کہیں گے؟ جس نے قرآن نہیں نہ پڑھا، قرآن کے ساتھ دل نہیں نہ لگایا، قرآن کا احساس اور خیال نہیں نہ کیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، الگ کر کے کھڑا کر دو، آج ان کو بھلا دیا گیا. ان کا کیا بنے گا احباب؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ خدا را اپنی اولاد پر توجہ دیں کہ آپ کی اولاد وہ دین کے معاملے میں کتنی عمدہ اور بہترین ہے. انہیں عقیدے کا پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ انہیں اللہ کی معرفت بھی ہے کہ نہیں؟
انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی ہے کہ نہیں؟ انہیں صحابہ کے مقام کا پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ انہیں اہل بیت کے مقام اور مرتبے کا پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ انہیں طہارت کے مسائل کا پتہ ہے کہ نہیں؟ انہیں نماز کے مسائل کا پتہ ہے کہ نہیں؟ دین کے معاملے میں آپ کی اولاد کس مقام پر کھڑی ہے؟ یقین مانیے یہ آپ کے لیے سب سے بڑا پیمانہ ہے آپ کی نجات۔ اولاد دین والی ہے نا تو آپ کی آخرت کی منازل آسان۔ ہم قبر میں لیٹے ہوں گے نا، اولاد اگر دین والی ہوگی، قرآن پڑھے گی، اللہ ہمیں بھی اجر دے دے گا، اپنی اولاد کو پڑھا کر گیا۔ اولاد نماز پڑھے گی، ہمیں بھی اجر مل جائے گا، اولاد کو دین سکھا کر گیا تھا۔ اولاد صدقہ کرے گی، ہمیں بھی اجر ملے گا کہ اولاد کو صدقہ دینے والا بنا کر گیا تھا۔ اولاد دعا مانگے گی، ہمیں بھی اجر ملے گا۔ ہم قبروں کے اندر پڑے ہوں گے، منو مٹی نیچے پڑے ہوں گے، اولاد فحاشی کے کاموں کے اندر مبتلا ہوگی، عریانی کے کاموں کے اندر مبتلا ہوگی، مرد و زن کے اختلاط کے اندر مبتلا ہوگی، نظر کی حفاظت سے عاری ہوگی، غیرت اور حیا سے عاری ہوگی، قرآن سے دور ہوگی، نماز سے دور ہوگی، ہمیں پکڑا جائے، ہمیں پوچھا جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ معزز سامعین کرام، یہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، تربیت کا۔ اپنی بھی تربیت کریں، اولاد کی بھی تربیت کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا رمضان کی عبادات کا، قرآن کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد توجہ دینی ہے اللہ سے مانگنے پر۔ ہم میں سے ہر بندہ محتاج ہے، ہر بندہ سوالی ہے، ہر بندہ مصیبتوں کے اندر ہے، ہر بندہ پریشانیوں کے اندر ہے، اور عطا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ فقط اللہ۔ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ فقط اللہ۔ عطا کرنے والا فقط اللہ۔ اللہ سے مانگیے، اللہ سے مانگیے۔ اور میں آپ کو عرض کر رہا تھا نا کہ مانگنے کی توفیق اور عبادت کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ اللہ سے سب سے پہلے یہ توفیق طلب کریں، اللہ ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا کرے، اس کا اللہ سے سوال کرے۔ یقین مانیے جس بندے کو اللہ یہ عطا کر دیں کہ وہ بندہ اللہ سے مانگ سکے، اس بندے پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جملہ دوبارہ سنیں، جس کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ اللہ سے مانگ سکے، اللہ اس پر رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس بندے پر دعا کا دروازہ، ایک دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یعنی ایک دروازہ جو دعا کا دروازہ ہے وہ کھول دیا جاتا ہے۔ من فتح لہ منکم باب الدعاء، جس پر باب دعا کھول دیا جائے، فرمایا فتحت لہ ابواب الرحمہ، یہاں جمع کا صیغہ بولا، پیچھے باب الدعا، یہاں ابواب الرحمہ، اللہ اس پر رحمتوں کے کئی دروازے کھول دیں، کئی دروازے۔ کتنی بڑی بات احباب کے، اللہ دعا کی توفیق دیں، اس دعا کی توفیق کے عوض میں رحمتوں کے کئی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ۔ اور اللہ سے جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، معزز سامعین کرام توجہ کیجئے گا، فرمایا اللہ سے جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ کو سب سے محبوب یہ ہے ان یسأل العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا لے، جبین نیاز کو جھکا لے، دعا کے ہاتھوں کو اٹھا لے، اور کیا دعا کرے؟ اللہ مجھ پر عافیت نازل فرما دے، اللہ مجھے معاف کر۔ عافیت سے مراد اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معافی دے دے، اللہ مجھے بخشش دے دے، اللہ مجھے بخش دے، معاف کر دے۔ یہ اللہ کو سب سے محبوب ہے کہ اللہ سے یہ سوال کیا جائے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تعین نہیں کی، 21 کی بھی ہو سکتی ہے، 23 کی بھی ہو سکتی ہے، 25 کی بھی ہو سکتی ہے، 27 کی بھی ہو سکتی ہے، 29 کی بھی ہو سکتی ہے۔ تعین کیوں نہیں کی؟ تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ جستجو میں لگے رہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے عافیت کا سوال کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور اماں عائشہ
صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے؟ اے اللہ کے نبی مجھے ایک بات تو بتلائیے، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں، اللہ سے کیا سوال کروں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ اگر لیلۃ القدر کو پاؤ تو اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ، عائشہ اگر لیلۃ القدر کو پالو تو اللہ سے دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو عفو ہے، اللہ تو عافیت دینے والا ہے، اللہ تو معافیہ دینے والا ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ معافی کو تو پسند کرتا ہے، تحب العفو عافیت دینے کو پسند کرتا ہے، اللہ عافیت دینا تجھے بڑی محبوب، عافیت دینا اللہ تجھے بڑا پسند، فاعف عنی اللہ مجھے عافیت دے دے، مجھے معافی دے۔ یہ اللہ کو احباب گرامی سب سے محبوب ترین دعا یہ ہے کہ اللہ سے سوال کیا جائے عافیت کا اور بخشش کا، یہ اللہ سے سوال کیا جائے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو روزے دار ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ متعدد طرق ہیں حدیث مبارکہ کا، ایک طرق آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعوت الصائم روزے دار کی دعا، وہ دعوت المظلوم مظلوم کی دعا جس پر ظلم کیا جائے، وہ ظالم کے خلاف بد دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے رائیگاہ نہیں جانے دیتے، اور وہ دعوت الوالد لولدہ والد کا اولاد کے لیے دعا کرنا، والد کا اولاد کے لیے دعا کرنا۔ ہم میں سے جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے نا، وہ تھوڑا سا یہاں پر رک کر اپنا تجزیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ کبھی اولاد کے لیے دعا مانگی ہے، کبھی اولاد کے لیے دعا مانگی۔ امتحانات کا موسم ہوتا ہے نا، تو والدہ خصوصی طور پر اپنی اولاد کے لیے اٹھ کر دعائیں مانگتی، والد دعائیں مانگتے ہیں اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کرنا، اللہ میری بیٹی کو کامیاب کرنا۔ لیکن احباب گرامی یہاں پر تجزیہ اور محاسبہ کرنے کی بات یہ ہے، والدین نے اولاد کے لیے کیا یہ دعا مانگی اللہ میری اولاد کو دین والا بنا دے، اللہ میری اولاد کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، اللہ میری اولاد کو عالم بنا دے، اللہ میری اولاد کو دین سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ میری اولاد کو رسول اللہ کا متبع بنا دے؟ یہ دیکھنا پڑے گا احباب گرامی، یہ سوچنا پڑے گا کہ اولاد کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں، اور والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہیں، لیکن ہم دعا کے اندر اولاد کے لیے کیا کچھ مانگتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ اولاد کے لیے دعا مانگا کریں، اولاد کے دین کے لیے دعا مانگا کریں، اولاد کے عمل صالح کے لیے دعا مانگا کریں، اولاد کے فرما بردار ہونے کے لیے دعا مانگا کریں۔ یقین مانی کئی والدین کو دیکھا افسردہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوتی؟ والدین اولاد کی گستاخ، اولاد والدین کی گستاخ ہوتی، اولاد والدین کا کہا نہیں مانتی، والدین کا کہا نہیں مانتی۔ اب ہمارا مدرسہ ہے نا، کبھی کوئی ایسا بچہ آتا ہے جو تنگ کرنے والا بچہ ہوتا ہے، چھٹیاں بہت کرتا ہے، گھر چلا جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے، اور اس کے گھر اگر والدین کو فون کرے، میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا واقعہ ہوا، میں نے اس کے والد کو فون کیا تو وہ آگے سے پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب ہماری اولاد وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، قاری صاحب اولاد وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، ہمارا کہا نہیں مانتی، ہم کیا کریں؟ ہم کہہ کر تھک گئے، بیٹا مدرسے چلے جاؤ، نہیں مانتے تھے۔ کئی والدین کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اولاد کی وجہ سے پریشان پھر رہے ہو، اولاد کہا نہیں مانتی، بے راہ روی کے اندر آ جاتی، فضول خرچیوں کے اندر آ جاتی ہے، غلط دوستیوں کے اندر آ جاتی ہے، غلط کردار کے اندر ملوث ہو جاتی ہے، والدین ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہو، سر پکڑ کر بیٹھے ہو۔ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک بڑی وجہ والدین کا اولاد کے لیے دعا کا نہ کرنا بھی ہے۔ ایک والد روز تہجد پڑھے اور روز تہجد کے اندر دعا کرے اللہ میرے بیٹے اور بیٹی کو دین والا بنا دے، اور پھر یہ کیسے ممکن ہو کہ اس کا بیٹا اور بیٹی وہ دین سے دور ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت دی والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے، اور ہم جو دعا کرتے ہیں نا احباب گرامی، وہ دعا تین طرح سے قبول ہوتی ہے۔
یا تو اللہ تبارک و تعالی بعینہ ہی وہی عطا کرتے ہیں جس کا سوال کیا جاتا ہے، یا اللہ اس کے بدلے میں کسی مصیبت کو دور کر دیتے۔ انسان کو علم نہیں ہوتا، انسان پر مصیبت آنے والی ہوتی ہے، بیماری آنے والی ہوتی ہے، آزمائش آنے والی ہوتی ہے، انسان دعا مانگتا ہے، کوئی دعا مانگتا ہے، شرط کیا ہے؟ دعا خیر پر مبنی ہو، شر پر مبنی نہ ہو، خیر والی دعا ہو۔ اللہ یا تو وہی عطا کر دیتے ہیں، یا اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی انسان پر آنے والی کسی مصیبت کو دور کر دیتے، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو آخرت کا خزانہ بنا دے، آخرت کا اجر بنا دے۔ اللہ دعا رد نہیں کرتے، اللہ سے خدا را بخشش کو مانگ، خدا را بخشش کو مانگ۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اولاد آدم خطا کار، سیاہ کار، ہر بندے سے کمی ہو جاتی ہے، ہر بندے سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ بہترین خطا کار کون؟ بہترین گناہ کرنے والے کون؟ جو توابون ہیں، جو اللہ سے توبہ کر لیتے، اللہ سے بخشش کا سوال کر دیتے۔ اور توبہ کرنا احباب گرامی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، کوئی محنت والا کام نہیں ہوتا۔ کیا چاہیے؟ فقط ندامت چاہیے، فقط ندامت۔ اللہ میں نادم ہوں، اللہ میں نادم ہوں، اللہ مجھ سے یہ کمی ہو گئی، مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی، اے اللہ مجھے بخش دے، معاف کر دے، تیرے علاوہ بخشنے والا کوئی نہیں، معاف کرنے والا کوئی۔ نادم ہوا، آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے مکھی کے سر جتنا قطرہ آنسو کا آنکھ سے گرا ندامت کا، اللہ تبارک و تعالی اس کی لاز رکھتے ہیں، انسان کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، سارے گناہوں۔ کہا اگر رویا نہیں نہ جاتا تو چہرہ رونے والا بنا دو، چہرہ رونے والا بنا دو۔ اے اللہ مجھ سے خطائیں ہوئیں، اے اللہ مجھ سے کمیاں ہوئیں، مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں، اللہ بخش دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس نادم چہرے کی بھی لاز رکھ لیتے، اللہ اس نادم چہرے کی بھی راز رکھ لیتے۔ اور جب بندہ احباب گرامی اللہ سے بخشش کو مانگ لیتا ہے نا، اللہ بخشش کا سوال کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسے اس بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ گناہ سے توبہ تائب ہو جاتا ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور احباب گرامی ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر وسیع ہے۔ یقین مانیے آج امت محمدیہ اللہ کی معرفت سے دور چلی گئی، اللہ کی رحمت اس کا حساب لگانے سے دور چلی گئی۔ انسان کی ساری زندگی گناہوں والی گزری ہو نا، ساری زندگی گناہوں، ساری زندگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں اپنے آخری ایام کے اندر کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ جہنم سے اٹھا کر جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ لیکن یہاں مقام احتیاط بھی ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، ساری زندگی نیک اعمال، آخر میں آ کر کوئی ایسا کام کرتا ہے من سخط اللہ، جو اللہ کی ناراضی والا کام ہوتا ہے، جنت کے دروازے سے اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک۔ مقام احتیاط بھی، مقام رحمت بھی ہے، مقام احتیاط بھی۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی فکر بھی کرتے۔ احباب گرامی وقت بڑا قلیل ہے، اب میں اپنے درس کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ ہمیں اپنے اعمال کو بچانے کی بھی فکر کرنی ہے کہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اور یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ تقریباً ہر جمعے کے اندر جہاں پر سنت کا اہتمام کیا جاتا ہے نا، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ روز قیامت کئی ایسے چہرے ہوں گے، کئی ایسے چہرے ساری زندگی نیک اعمال کر کے تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن جہنم کے اندر چلے گئے، جہنم کے اندر چلے گئے۔ وجہ کیا ہوگی؟ اعمال کیے تو ہوں گے لیکن اعمال کو بچانے کی فکر نہیں کی ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث آپ سن لیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اللہ کے سامنے حساب دے رہا ہو، اس کے سامنے ایک روایت کے الفاظ ہیں 70 رجسٹر ایسے لائے جائیں گے جو تا حد نگاہ وسیع،
بڑے رجسٹر، کہا سیاہ کاریوں سے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. بندہ پریشان، نا امید ہے، دل میں سوچ رہا ہے اتنے گناہ، اتنی سیاہ کاریاں، میں ان سیاہ کاریوں سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ مجھے کیسے عذاب سے نجات اور خلاصی ملے گی؟ اللہ فرمائیں گے کیا اس کے لیے کوئی اور چیز ہے؟ ایک چھوٹی سی پرچی لائی جائے ان رجسٹروں کے مقابلے کے اندر جو رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. ایک چھوٹی سی پرچی، ذرا توجہ سے بات کو سنیے گا، ایک چھوٹی سی پرچی. وہ بندہ کہے گا اللہ ادھر 70 رجسٹر ہیں، 70 دفتر ہیں جو گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، ان کے مقابلے میں دائیں پلڑے کے اندر یہ ایک چھوٹی سی پرچی کیا کرے گی؟ پرچی کھولی جائے گی، اس پرچی پر کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. اس بندے نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. اس پرچی کو دائیں پلڑے کے اندر رکھا جائے گا، دایاں پلڑا بھاری ہو جائے، سارے گناہ اس توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک نہیں ہے نا، سارے گناہ اللہ معاف کر دیں. احباب گرامی، انسان اللہ کے پاس نیکیوں کے 70 دفتر لے کر پہنچا، نیکیوں کے انبار، نیکیوں کا دایاں پلڑا جھکا ہوا، لیکن بائیں پلڑے کے اندر شرک ہے. شرک، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر جبین نیاز کو جھکاتا تھا. حج بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، صوم بھی ہے، صلاح بھی ہے، زکاة بھی ہے، عبادات بھی ہیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھا. جبین نیاز غیر اللہ کے در پر جھکاتا تھا، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی دیتا تھا، سبیلیں غیر اللہ کے نام کی دیتا تھا، اولاد غیر اللہ سے مانگتا تھا، مصیبتوں کے اندر غیر اللہ کو پکارتا تھا. اس ایک برائی کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے، شرک کو معاف نہیں کرتے. فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا. اللہ 3 چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. فیرضی لکم ان تعبدوا ولا تشرکوا به شیئا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان، بڑا آسان. اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان. ان تعبدوا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معبود نہ مانو. ولا تشرکوا به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کو راضی کرنا 3 چیزوں کے اندر، اللہ کو راضی کرنا پنہا ہے. 3 چیزوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا اور تفرقے کے اندر نہیں پڑنا، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا ہے. اور کہا اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے 3 چیزوں کی وجہ سے، قیل وقال، قیل کال کی وجہ سے، لغو باتیں، فضول کلام، انسان ایسے بیٹھ کر بولتا رہے، گپیں ہانکتا رہے، اللہ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے احباب گرامی؟ اللہ کے نبی کی حدیث سن لیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن زبان سے ایک ایسی چیز نکال دیتا ہے، ایسا کلام نکال دیتا ہے، لا یبلی لہا بالن، اس کی فکر نہیں کرتا، ایسے بیٹھے بیٹھے ایسے خام خواہ زبان سے کچھ ایسا نکالے گا اللہ کو ناراض کر دے. کہا قیل کال اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنتی ہے. انسان فضول باتیں کرتا ہے، لغو باتیں کرتا رہے، گپیں ہانکتا رہے، اور وکثرت السؤال، کثرت سے سوال کرنا اللہ کو ناراض کر دیتا ہے. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنا اللہ کو ناراض کرتا ہے. احباب گرامی، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے انسان نیکی کرے اور نیکی کو محفوظ رکھنے کی جستجو کرے، نیکی کو محفوظ رکھے. صیام ہے، اجر اللہ نے دینا ہے، مقابلے میں شرک آ گیا، صیام کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں. زکوٰۃ ہے، مقابلے میں شرک آ گیا، کوئی وقت اور حیثیت نہیں. خدا را اعمال کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ممبر پر قدم رکھا آمین کا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہمیں بھی بتلائیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا آتانی جبریل، جبریل میرے پاس آئے اور آ کر کہا من ادرک شہر رمضان، جو بندہ رمضان کو پالے، ولم یغفر لہ، اور اللہ سے بخشش نہ کروا سکے، فدخل النار، جہنم میں چلا جائے،
فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھلے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ رمضان کو بندہ پائے جس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں اور اپنی مغفرت نہ کروائے، بخشش نہ کروائے، اللہ کے رحمت سے دور ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے احباب گرامی کہ رمضان کے اندر بھی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ضائع جا رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں لیکن اعمال ضائع جا رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں اعمال ضائع جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑی بات، حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ جو بندہ حقوق العباد کا خیال نہیں نہ رکھتا، اس کی عبادات رائیگاں چلی جاتی۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا اتدرون ما المفلس، اے صحابہ کرام کیا تم جانتے ہو مفلس بندہ کون ہوتا ہے، فقیر بندہ کون ہوتا ہے، نادار بندہ کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، مفلس بندہ وہ ہے، نادار بندہ وہ ہے، من لا درہم ولا متاع، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، درہم نہیں ہوتا، مال و دولت نہیں ہوتا، اس کو مفلس کہتے ہیں، فقیر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، توجہ سے میری بات کو سنیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس بندہ وہ ہوگا جو روز قیامت اللہ کی دربار میں آئے گا، کس کے ساتھ آئے گا؟ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، نامہ اعمال میں دائیں پلڑے میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکات بھی ہیں، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا پڑا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ دائیں اعمال میں احباب گرامی کیا ہے؟ صیام، صلاۃ، زکات، حج، عبادت۔ اور بائیں نامہ اعمال میں کیا ہے؟ قد شتم هذا، کسی کو گالی دی ہو، وقذف هذا، کسی پاکیزہ خاتون پر، پاکیزہ مرد پر تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوگا نا، سامنے وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے جن کا اس نے حق کھایا ہوگا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر ان کے نامہ اعمال میں ڈالتے تھے، نیکیاں اس کو دی جا رہی ہیں۔ کسی کو گالی دنیا میں نکال دی نا، روز قیامت بھرپائی کس سے کر رہے ہیں؟ نیکیوں سے کر رہے ہیں، نیکیوں سے بھرپائی کر رہے ہیں۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، نیکیاں دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، ابھی مانگنے والے موجود ہیں، تقاضا کرنے والے موجود ہیں، نیکیاں ختم ہو گئیں، اب کیا کیا جائے گا؟ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، ان کے گناہ اٹھائے جائیں گے، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اس بندے پر ڈالے جائیں گے۔ اب لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جا رہے ہیں، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو احباب گرامی، رمضان کے اندر عبادات جہاں کرنی ہے نا، وہاں اس چیز کی بھی فکر کرنی ہے کہ عمل ضائع نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان سے فائدہ اٹھانے کی اور اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کریں یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا فإنك أنت خير الراحمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا فإنك أنت خير الغافرين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔